السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ التغابن کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ التغابن مدینہ میں نازل ہونے والی وہ سورت ہے جس میں ایمانیات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ بیسیکلی ہم سب جانتے ہیں کہ صورتیں جو ہیں وہ 2 پیریڈز میں نازل ہوئی تھیں، کچھ مکی دور میں اور کچھ مدنی دور میں۔ 2/3 آف دا قرآن کا 2/3 حصہ وہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا، اور اس کا جو مین ٹاپک موضوع تھا وہ تھا ایمانیات، اسپیسیفکلی ایمانیات ثلاثہ کو ڈسکس کرنا کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد جو 1/3 حصہ قرآن مجید کا مدینہ میں نازل ہوا، اس کا بیشتر حصہ احکامات پر مشتمل تھا۔ تو مدینہ میں جو سورۃ التغابن کا نزول ہے، اس میں البتہ ایمان کو ہی دوبارہ ڈسکس کیا گیا ہے تاکہ اس کو تازہ کرنے کا انتظام دوبارہ کیا جا سکے۔ بیسیکلی اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو مکہ میں 2/3 آف دا قرآن تھا، سوراز تھیں، ان ساری صورتوں میں جو ایمان کے ٹاپکس ڈسکس ہوئے تھے، ان سب کا مختصر جائزہ اس صورت میں لیا گیا ہے۔ ایمان پر یہ جامع ترین صورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ دل کی حالت کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلی ہی سورۃ المنافقون میں پڑھا تھا کہ نفاق جو ہے وہ بھی دل کے اندر رہتا ہے، دل میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ نفاق اور اس کا اپوزٹ ہے ایمان۔ ان دونوں کو جاننے کے لیے دل کو دیکھنا پڑتا ہے، اور دل کی حالت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو ہماری جو ایکسٹرنل سچویشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی مسلم ہے تو کوئی غیر مسلم ہے، لیکن ایک مسلم ایمان کے کس لیول پہ ہے، یا ایک غیر مسلم یا کوئی مسلم بھی ہے وہ منافقت میں اگر جا رہا ہے یا پھر کس لیول پر ہے، یہ صرف دل کی حالت ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو بیسیکلی پوائنٹ یہ تھا کہ جو ایمان کا بیج ہے نا وہ دل میں بویا جاتا ہے، دل سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے اس کا جو فرسٹ سیکشن ہوگا، انشاءاللہ اس کو ہم 3 سیکشنز میں پڑھیں گے۔ فرسٹ سیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان کا بیج دل میں کس طرح بویا جاتا ہے، وہ بیج ہے کیا، اس کی مطلب یہ کہ اس کی تعریف، اس کی ڈسکرپشن کیا ہے، اس کو اگر ہم نے ڈیفائن کرنا ہو تو کیسے کریں گے۔ پھر اس بیج میں سے جو ایمان کا پودا نکلے گا، اور پودے سے پہلے جڑیں نکلیں گی۔ تو جو سیکنڈ سیکشن ہوگا اس کے اندر ہم ان جڑوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان روٹس کے بارے میں جو کیا کریں گی، ایمان کا جو پودا بعد میں نکلنا ہے اس کو اسٹرینتھ دیں گی۔ اگر بیج میں سے روٹس نہیں نکلتی تو پھر جو اوپر درخت نکلے گا وہ صحت مند نہیں ہوگا، اور صحت مند نہیں ہوگا تو پھر وہ پھل نہیں دے گا۔ تو سیکنڈ سیکشن میں ہم وہ روٹس دیکھیں گے جو کہ ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں۔ اس کے بعد تھرڈ سیکشن میں ہم دیکھیں گے ایمان کا جو درخت نکلتا ہے اس کے اوپر پھر فروٹس اینڈ فلاورز، پھل اور پھول کون سے لگتے ہیں۔ جو صحت مند درخت ہوگا اس کے اوپر اچھے پھل اور پھول لگیں گے، یعنی ایمان جتنا زیادہ تر و تازہ اور مضبوط ہوگا اور اس کا ہائی لیول ہوگا، لیول آف فیتھ ہائی ہوگا، تو اتنے ہی زیادہ اس کے فروٹس، یعنی فروٹس مطلب اس کا رزلٹ نکلے گا نا، اس کا جو رزلٹ ہے وہ اتنا ہی زیادہ فروٹفل ہوگا، اتنا ہی زیادہ بینیفیشل ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اور ہمیں نظر آئے گا۔ بیسیکلی ایمان کی مضبوطی جو جڑوں کے ذریعے دل میں جمی ہے وہ سامنے ہمارے عمل میں نظر آئے گی۔ تو پھر جو عملی تقاضے ہوں گے وہ ہم لاسٹ سیکشن میں پڑھیں گے۔
اور انہیں یہ جو عملی تقاضے ہوں گے نا، جو فروٹس ہمیں جو رزلٹ نظر آئے گا، اس کو بھی فردر دو سمجھیں سب پورشنز میں ہم ڈیوائڈ کریں گے. ایک جو باطنی ریزلٹس آئیں گے، باطنی فروٹس جو ہمیں ملیں گے، مطلب جو اندر ہمارے تبدیلیاں آئیں گی. سیکنڈ، جو ہمارے باہر ظاہری طور پہ ہمارے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی، جو زیادہ نظر آئیں گی، ان سب کو ہم اسٹڈی کریں گے. اس صورت کی آیات صرف 18 ہیں، لیکن اس میں ایمان کو جامع طور پر ڈسکس کیا ہوا ہم دیکھیں گے اور اس کو ہم پڑھیں گے. پہلے جو مکی دور میں ایمان کا سبق دیا جاتا تھا، وہ زیادہ تر مشرکین کو ایڈریس کر کے دیا جا رہا ہوتا تھا، ان کو مخاطب کر کے انہیں بتایا جا رہا ہوتا تھا، سارے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہوتا تھا کہ یہ ایمان ہے، اور ایمان اللہ پر ایمان لے کر آؤ، رسول پر ایمان لے کر آؤ، آخرت پر، کتابوں پر. اور ساتھ نئے جو مسلمان تھے ان کو سکھایا جاتا تھا. لیکن مدینہ میں ہم جانتے ہیں کہ اب مسلمان جو تھے وہ ان کو 13 پلس یعنی 15 پلس ایئرز ہو چکے تھے. 13 سال تو صرف مکہ کے تھے نا، اس کے بعد فردر مدینہ کے بھی کچھ سال نکال لیں تو 15 پلس ایئرز ہو چکے تھے کہ وہ مسلمان ہی تھے، مطلب کہ ایمان کی حالت میں ہی تھے. صحابہ جو تھے، تو صحابہ کے بارے میں ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان سب کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے کہ ان کا ایمان کا لیول بہت ہائی تھا، اسپیشلی وہ جو ہجرت کر کے آئے اور اس کے بعد جو ارلی انصار تھے، شروع کے سب انصار تھے. تو یہ سارا پیریڈ گزرنے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ اس صورت کا مقصد یہ تھا کہ ایمان کا ریوائیول کیا جائے، مطلب پرانے سبق کو دوبارہ سے دہرایا جائے، تاکہ اگر کسی کو کوئی چیز بھول گئی ہو، ذہن سے نکل گئی ہو، کوئی نوک جھونک ہو چکی ہو، تو وہ پھر اس کی کریکشن ہو جائے، دوبارہ سے اس کو زندہ کیا جا سکے. اور کیوں ایسا کیا جائے گا؟ کیونکہ جب تک ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوگا، یا کسی بھی مسلمان کا ایمان تازہ نہیں ہوگا، تو اس کے عمل میں تبدیلی نہیں آئے گی. اور یہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے پہلے بھی کہ جب انسان کا ایمان بڑھتا ہے تو وہ فردر علم کی تلاش میں آگے جاتا ہے. جب اس کا علم بڑھتا ہے تو وہ اپنے عمل کو بڑھاتا ہے. پھر جب عمل بڑھ جاتا ہے تو اس کا ایمان مزید بڑھتا ہے. فرض کریں آپ کی نمازیں پکی ہو گئی، تہجد بھی آپ پڑھنے لگ گئے، تو یہ ایمان، وہ عمل بڑھ گیا نا. جب عمل اتنا بڑھ گیا تو پھر ایمان بھی بڑھ جائے گا. تہجد پڑھنے سے ایمان نہیں بڑھے گا، ایمان مزید دل میں بڑھے گا اور دل کرے گا علم حاصل کرنے کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک سرکل ہے، اور سرکل میں یہ پھر سارا چلتا جائے گا. اس لیے ایمان کا ریوائیول ضروری ہے. اور دل کو بھی ہم جانتے ہیں کہ دل کو قلب کیوں کہا گیا عربی میں؟ قلب ہوتا ہے جو بار بار پلٹتا ہے، مطلب جس کی حالت چینج ہوتی رہتی ہے. تو ہمارے دل کی حالت چینج ہوتی رہتی ہے، تو ایمان بھی دل کے اندر ہے، اس کی بھی پھر حالت بدلتی رہتی ہے. اس لیے اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو تازہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ سورس ہونا ضروری ہے. تو سورۃ التغابن وہی ایک سورس ہے. تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس صورت کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں. ویسے تو ہم بورن مسلمز ہیں، ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، لیکن اس وجہ سے، پیدائشی مسلمان ہونے کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اسلام کو فار گرانٹیڈ لے لیا. ہم نے اس کو ایز اے اسپیشل نعمت نہیں لیا، اس کو سمجھا ہی نہیں کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں اور اس کے لیے مزید علم حاصل کریں، اور اس کو ہم اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا جو ایمان ہے وہ ایک ہی لیول پر آ کر رک گیا، اسٹیگننٹ ہو گیا. اس میں کوئی اتار چڑھاؤ کچھ بھی نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے ہمارے ظاہری طور پہ کوئی عمل نظر نہیں آتا. یعنی کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا جس کے ذریعے سے ہم انقلاب لا سکیں، ہم دنیا کو بتا سکیں کہ جی ہاں ہم مسلمان ہیں. ڈفرنس ہو ہم میں اور باقی لوگوں میں، ایک ڈفرنس ہو، وہ نظر نہیں آتا. اور ایمان سے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب ہمارا ایمان بڑھتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں دین بھی دیتے ہیں، دنیا بھی دیتے ہیں.
پہلی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا فلاح پانے کے لیے، چاہے وہ کامیابی دنیا کی ہو چاہے وہ کامیابی دین کی ہو، باقی سارے اسباب چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جو نمبر 1 چیز چاہیے وہ ہے ایمان۔ جتنا زیادہ ایمان ہمارا مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ ہمیں دین اور دنیا کی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ ہم اپنا پاسٹ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہماری جو ہسٹری تھی، جو اسلام کے بعد آلموسٹ 1000 ایئرس تھے یا تقریباً 800 سال تھے، جب تک مختلف خلافتیں رہیں، خلافت راشدین تھی، خلافت راشدہ تھی، اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ رہی، خلافت عباسی اس سے پہلے رہی، تو یہ ساری جتنی بھی خلافتیں تھیں ان سب میں مسلمانوں نے دنیاوی طور پہ بھی ترقی کی اور دین میں بھی ترقی کی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس وقت، ہمارے پاس سائنٹسٹ تھے، میتھمیٹیشنز تھے، ٹریولرز تھے، کتنے زیادہ انوینٹرز تھے، جیوگرافرز تھے، لٹریری لوگ تھے، رائٹرز تھے، ایون جو گریک لینگویج میں بکس لکھی گئی تھی وہ عربک میں ٹرانسلیٹ ہو رہی تھی، اور ہماری یونیورسٹیز میں ویسٹرن لوگ، باہر کے لوگ ہماری یونیورسٹیز میں پڑھنے آتے تھے، عربک لینگویج ہوتی تھی انٹرنیشنل لینگویج، اس میں باہر کے لوگ آ کے پڑھا کرتے تھے۔ اب کیا ہے، ہم لوگ جا کے انگلش میں پڑھتے ہیں۔ تو وہ عروج تھا ہمارا، اور کیوں تھا وہ عروج؟ اس وقت ایمان بھی وہاں پر تھا، عروج پر تھا۔ جب ایمان وہاں تھا تو اللہ نے ہمیں دنیا بھی دے رکھی تھی دین کے ساتھ ساتھ۔ جب ہم نے ایمان چھوڑا نا، دین چھوڑا، دنیا بھی چلی گئی ہمارے ہاتھ سے، اور ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکے آج تک۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اور ہماری قوم کامیاب ہو، ہمارا کوئی مقام ہو، ہماری کوئی ویلیو ہو اس دنیا میں، باقی کنٹریز کے سامنے ہر جگہ پہ اسلامک کنٹریز کی ویلیو ہو، کتنے زیادہ ہیں ہم، میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دنیا میں 1/5 آف دا پاپولیشن مسلم ہے، کسی جگہ پہ 5 لوگ کھڑے ہونا اس میں سے 1 مسلمان ہے، پھر بھی اسلام کے خلاف اتنی باتیں، اتنا یہ ٹیررزم ہے، اس میں اسلاموفوبیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ وہ۔ ہم اپنا امیج نہیں ٹھیک کر سکے، ہم کیوں نہیں اپنا امیج ٹھیک کر سکے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی نسلیں بچانی ہے نا تو سب سے پہلے جو چیز درست کرنی ہے نا وہ یہ ایمان کا بیج ہے جو کہ ہم نے دلوں میں بونا ہے، اپنے دلوں میں اب ایمان کا بیج، جو ہم ویسے تو ہم پیدائشی مسلمان ہیں لیکن وہ جو بھول گئے نا ہم اپنا ایمان، اس کو ابھی ہم نے تازہ کرنا ہے، اور ہماری جو نسلیں ہیں ان کے دلوں میں ابھی سے ہم نے ایمان کا بیج اسی طرح بونا ہے جیسے قرآن مجید میں ایکسپلین کیا گیا ہے، اور اس کا پھر جو پھل نکلے گا، اس کے جو فروٹس ہوں گے، ریزلٹس ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہمیں نظر آئیں گے۔ یہ مین ٹارگٹ ہے ہمارا اس سورت کو پڑھتے ہوئے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے سب تعریف، اور وہ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ مسبحات اس گروپ آف سوراز میں انکلوڈڈ ہیں، جو کہ 10 صورتیں ہم لاسٹ یہ پڑھ رہے تھے۔ یہ مدنی صورتوں کا جو گروپ ہے 10 صورتوں کا، اس میں سے یہ 5 مسبحات ہیں جو کہ تسبیح سے سٹارٹ ہوتی ہیں، ان میں یہ لاسٹ صورت ہے، اور تسبیح سے ریلیٹڈ ہم تفصیل آلریڈی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور یہی آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، یہی سنٹنس کہ آسمان و زمین میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کامل علم، حکمت اور قدرت کی زبانی اور حالی مطلب کہ اپنے عمل کے ذریعے سے گواہی دے رہی ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور کیوں نہ کرے کہ جب ہے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ساری بادشاہت،
کیسا بادشاہ ہے وہ کہ صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ ملکیت بھی اس کی ہے، کنگ شپ نہیں، اونرشپ بھی، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہوتا ہے نا، جیسے پاکستان کا سمجھے کوئی ایک بادشاہ ہے، تو اس کے پاس پورے پاکستان کی اونرشپ نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے۔ آپ کا گھر آپ کا اپنا ہی ہے، آپ کی دکان، آپ کی زمین، وہ آپ کی اپنی اونرشپ ہے، آپ کی ملکیت ہے، وہ کنگ کی نہیں ہوگی، بادشاہ کی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی اونر ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی ملکیت ہے، آپ کے پاس آپ کا گھر ہے، تو آپ بادشاہ تو نہیں ہیں پھر پوری کنٹری کے، ایون اپنے گھر کے بھی یا محلے کے بھی بادشاہ تو نہیں کہلا سکتے۔ تو دنیا میں بیسیکلی ہر چیز نامکمل ہے۔ کوئی بادشاہ ہے تو اس کے پاس ملکیت نہیں ہے، کوئی اونر ہے تو اس کے پاس بادشاہت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بادشاہت اور ملکیت دونوں چیزیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری کائنات ہے ہی اللہ کی، مالک بھی وہی، بادشاہ بھی وہی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہے سب تعریف۔ حمد کون سی تعریف ہوتی ہے؟ جس میں ثنا اور شکر دونوں ایڈڈ ہوتے ہیں، یعنی ایسی تعریف جس میں شکر شامل ہے، یا ایسا شکر جو کہ تعریف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کی میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں، اور سورۃ الفاتحہ پڑھاتے ہوئے بھی میں نے اگزامپل دی تھی کہ جیسے ہماری امی ہمارے لیے کوئی بہت اچھی ڈش بناتی ہیں، روز آپ کی ہی فیوریٹ ڈش بنائیں گی، روز فیوریٹ ڈش بنائیں گے، اب آپ روز کیا کہیں گے؟ تھینک یو امی، تھینک یو امی۔ کسی دن آپ اتنا زیادہ خوش ہوں گے کہ آپ کی امی ہمیشہ آپ کا ہی خیال رکھتی ہیں، تو آپ کہیں گی آپ کتنی اچھی ہیں امی، تھینک یو امی، آپ کا بہت شکریہ، آپ سب سے اچھی امی ہیں۔ ہم تعریف کر کے شکریہ کریں گے نا، تو بس یہ تعریف کر کے جو شکریہ کا کانسیپٹ ہے نا، یہ حمد میں انکلوڈیڈ ہے۔ اور الحمد، ال کا مطلب ال جہاں پر کل کے میننگ میں ہے، مطلب ساری کی ساری تعریف کے ساتھ ساتھ شکریہ، دونوں چیزیں ملا کے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے تو ہمیں کیا کچھ نہیں دے رکھا، کون سی نعمت نہیں دے رکھی۔ تو اب امی کو ہم نے دیکھا، ایک ایگزامپل، تو ہم امی کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، یا کوئی بھی ہو، جب صرف ایک ایگزامپل ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں اتنا کچھ چھوٹے سے چھوٹے اپنے انٹرنل آرگنز سے، ان کی فنکشنالٹی سے دیکھنا سٹارٹ کریں، اور پھر باہر کی دنیا میں دیکھنا شروع کریں، ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا، گریویٹی، یہ جو گریویٹی پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، اور مزید باقی چیزیں جتنی بھی کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، وہ سب کچھ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں پھر کیا آنا چاہیے؟ اللہ کا شکر جب ادا کرنا ہے تو تعریف ساتھ ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ تو ساری کی ساری حمد صرف اللہ کے لیے ہے، اور پھر ہر چیز کے اوپر قدرت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ وہی قادر ہے، وہ جب جو چاہے جس چیز کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے۔ اپنی ملکیت میں سے، بادشاہت میں سے کوئی چیز ختم کرنا چاہے، کوئی نئی چیز بنانا چاہے، کوئی نئی مخلوق لانا چاہے، آسمان و زمین کے ساتھ جو مرضی کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ یہ پہلی آیت سے ہی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم ایمان باللہ کی تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ جو ہم نے دل میں ایمان کا بیج بونا ہے نا، اس میں جو پہلی چیز ہوگی، جو پہلا سبق ہم اپنے آپ کو بھی دیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی دیں گے، وہ ہوگا کہ اللہ پر ایمان کیا چیز ہے، اللہ پر ایمان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تقاضے کیا ہے، کیسے اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے سمجھنا ہے۔ تو یہ جو جتنی بھی ان آیات میں تفصیلات ہیں، ان کو اسی نظریے سے دیکھنا ہے۔ اب دوسری آیت دیکھیے، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے۔ یعنی پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر جب خالق ایک ہے تو پھر مخلوق کیسے اس بات میں ڈفر کر سکتی ہے، اختلاف رائے رکھ سکتی ہے کہ کوئی کافر ہو جائے اور کوئی مومن ہو جائے؟ سورۃ الفاتحہ کا بھی لیسن آپ کو یاد ہوگا، اس میں بھی ہم نے شروع میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، اور اس میں بھی یہ کافی چیزیں ریپیٹ ہوئی تھی کہ الحمد اللہ کے لیے ہے، مالک ہے وہ، مالک یوم الدین ہے وہ،
تو وہی اللہ تعالیٰ کا تعارف ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، اسی طرح جتنی بھی مکی صورتیں تھیں ان سب کے جو لیسنز ہیں وہ ذہن میں رکھیے، اور پھر اس صورت میں دیکھیے کہ ان کو ایز اے سمری خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، تو دوسری آیت میں ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ جب خالق ایک ہے تو مخلوق نے کیوں اپنا رنگ بدل لیا، مخلوق نے اپنا رب، اپنا الہ کیوں بدل لیا؟ سب نے اللہ کو، اس ایک اللہ کی ہی عبادت کیوں نہیں کی؟ کسی نے سورج کو شریک کر لیا، کسی نے آگ کو، پارسی جو آگ کی پوجا کرنے لگ گئے، کسی نے بتوں کو شریک کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ۔ تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ایک خالق کو ہی سب نے کیوں نہیں مانا؟ اس آیت کو بیسیکلی اس طرح سمجھیں کہ جیسے ایک آبجیکشن اٹھائی جا رہی ہے مخلوق پر۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ مطلب کہ اللہ بالکل باخبر ہے کہ کون تم میں سے کتنے ایمان کا مالک ہے، اور کس کا ایمان بالکل زیرو کے لیول پر چلا گیا اور وہ کفر پر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید کا سبق اپنے اندر لے کر آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین یا اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کا ماحول اسے کافر بنا دیتا ہے یا پھر مسلمان ہی رہنے دیتا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ساتھ حق کے۔ حق کا ورڈ جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے تو یوزلی دو معنوں میں آتا ہے۔ ایک تو حق کا مطلب جب ہم سب جانتے ہیں اردو میں جو حق ہوتا ہے مطلب سچ، کہ یہ سارا کچھ سچ ہے، سچا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا مطلب ہے؟ دوسرا جو حق کا مطلب قرآن مجید میں یوز ہوتا ہے، مطلب با مقصد ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، باطل نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد پیدا کیا ہے، کسی مقصد، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے، کچھ کام لینے کے لیے انہیں پیدا کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ انہیں بنا دیا بس کھیل کود کے لیے، یا ایویں بس کہ ان کا کوئی کام ہی نہ ہو، انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اور ان کی کوئی روٹین ہی نہیں ہے، کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے، ان کی کوئی تسبیح ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے، اور وہ ایویں بنے ہوئے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ان کا ایک مقصد ہے۔ اور جب بھی ہم کسی چیز کا مقصد ڈیفائن کرتے ہیں نا، جیسے فرض کریں میں بولوں کہ میں یہ پڑھا رہی ہوں تو میرا ایک مقصد ہے، تو جب بھی مقصد ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی پھر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس مقصد کو پورا کیا گیا ہے کہ نہیں، اس کا پھر سوال بھی ہوگا، اس کا محاسبہ بھی ہوگا۔ تو اگر آسمان و زمین کا ایک مقصد ہے تو پھر آگے دیکھیے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے صورت بنائی تمہاری، یعنی اس انسانوں کو بھی بہترین شکل میں، احسن تقویم میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، تخلیق کیا۔ پہلے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر تھا، اور اب اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو مخلوق میں جو اشرف المخلوقات ہے، سب سے اچھی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے خود کہا اللہ نے بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو اس نے اچھی بنائی صورتیں تمہاری۔ تو وہ اللہ جس نے تمہیں بھی تخلیق کیا اور کتنا اچھا تمہیں تخلیق کیا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے اس زندگی میں، اس دنیا میں، بلا وجہ پیدا کر دیا، تم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، نہ تم نے کوئی اللہ کے حقوق دینے ہیں نہ کسی اور کے حقوق دینے ہیں۔ تو پھر اپنے مقصد کو سمجھو، اور جب اپنے مقصد کو سمجھو گے اور اس کے اوپر عمل کر، اس کو پانے کے لیے عمل کرنا شروع کرو گے، تو پھر تمہیں یہ بھی احساس ہوگا کہ ہاں کوئی پوچھنے والا بھی ہے، وہ اللہ ہے جو پوچھے گا، جس کی طرف واپس جانا ہے، جو سوال کرے گا کہ جو میں نے تمہیں ٹارگٹ دیا تھا، جو گول دیا تھا، تم نے وہ اچیو کیا کہ نہیں، تم نے اس کے مطابق صراط المستقیم پہ زندگی گزاری کہ نہیں، تم اسی مقصد کو پانے کے لیے دنیا میں لگے رہے یا دنیاوی کاموں میں ہی لگے رہے، اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ تو مقصد کے ساتھ ساتھ پھر واپسی کا کانسیپٹ ذہن میں آئے گا، اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے جواب دینے کا کانسیپٹ ذہن میں آئے گا۔ آگے دیکھیے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ مطلب تمام مخلوق کے با مقصد ہونے کے ساتھ قیامت کا کانسیپٹ جڑا ہوا ہے، ایمان بالآخرت کا کانسیپٹ جڑا ہوا ہے۔ جب ایمان باللہ کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے تو اس کے بعد
اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہوگا کہ ایمان بالآخرت کا بیج ہمارے دل میں مضبوط ہوگا. اس کو ہم اچھے طریقے سے پھر سمجھ سکیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی ان خصوصیات کو سمجھ جائیں گے جو کہ اس صورت کے ابھی آغاز میں ہم نے ابھی پڑھی ہیں. تو اب یہاں سے ایمان بالآخرت سٹارٹ ہو رہی ہے. اور یہ جو اس آیت کا پورشن ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو اس نے اچھی بنائی تمہاری صورتیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اس انسان کو بنانے میں پرائیڈ لے رہے ہیں اور ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اچھا اور خوبصورت بنایا ہے. اس ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے جو رنگ چوز کیا، جو ہائٹ چوز کی، اس کو اتنا ہونا چاہیے، اس کو اتنا، اس کی بلڈ اتنی ہونی چاہیے، اس کی باڈی ایسی ہونی چاہیے، اس کے ہاتھ پاؤں چہرہ اس طرح کا ہونا چاہیے. ہر چیز جو اللہ نے خود ڈیزائن کی، مصور ہے اللہ تعالیٰ. ہم نے سورۃ الحشر میں اللہ کا نام پڑھا تھا المصور. تو وہ جو مصور ہے جس نے اتنی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنی اچھی بنائی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ وہ چھوٹا ہے، وہ لمبا ہے، وہ موٹی ہے، وہ پتلی ہے، میرا رنگ نہیں اچھا، اس کا رنگ نہیں اچھا. ہم لوگ ایکسٹرنلی اپیئرنس کے اوپر کتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں، کتنے زیادہ فوکس کرتے ہیں، کتنی زیادہ آبجیکشنز کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ میری مخلوق ہے اور میں نے سب کو اچھا بنایا ہے. تو پھر ہم ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ اور اس میں صرف ایکسٹرنل اپیئرنس ہی نہیں آ جائے گی، بلکہ ہماری انٹرنل کیپیبلٹیز بھی ساری، ہماری صلاحیتیں، ہماری جو بھی خصوصیات، خوبیاں یا جو بھی کمیاں ہم میں رکھی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی رکھی ہیں. اللہ نے ہمیں اس طرح کا ڈیزائن کیا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے آرٹسٹک بنا دیا، کسی کا سائنٹیفک مائنڈ ہوگا، کسی کی جینز ڈیفرنٹ ہوں گی، کسی کا اخلاق فرق ہوگا، کسی کے معاملات فرق ہوں گے. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی جیسی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی اس انسان کو بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور اگر ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس معاملے میں تو ہم بیسکلی اللہ کی کریشن پر، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. مصور تو اللہ تعالیٰ ہے نا. اب فرض کریں کوئی تصویر لگی ہوئی ہے، ہم اس میں غلطیاں نکال رہے ہیں، تو تصویر کا کیا قصور ہے؟ آپ اصل میں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو جس پینٹر نے بنایا ہے، یا اگر کوئی کیلی گرافی لگی ہوئی ہے تو جس کیلی گرافر نے یہ لکھا ہے تو اس کی غلطی ہے، اس کی غلطیاں آپ نکال رہے ہوتے ہیں نا. تو یہاں پر پھر ہم کس طرح بھول جاتے ہیں کہ المصور اللہ تعالیٰ ہیں، خالق اللہ تعالیٰ ہیں، الخالق المالک اللہ تعالیٰ ہیں. تو یہ سب ہم بھول کر کیسے ایک دوسرے کو پھر پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اس آیت کے اس ایک پورشن میں سے یہ لیسن بھی ہمارے لیے لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ اپیئرنس کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. صرف غلطیاں ہی نہیں نکالی جاتی، اس کا پھر آؤٹ کم بھی نکلتا ہے. لوگ اپنے آپ پہ اتنا فوکس کرنے لگ جاتے ہیں کہ اپنی ایکسٹرنل اپیئرنس کو ہی سنوارنے میں ہی لگے رہتے ہیں. بس میں خوبصورت لگوں، جیسے بھی، جس طرح بھی، کسی طرح بالوں کو رنگ لوں، وگ لگا لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں. اب میں باقی ٹیکنیک سے نام لینا نہیں چاہتی، آتے ہیں مجھے سارے. تو یہ سارا کچھ کر کے ایکسٹرنل اپیئرنس پہ یہ سارا دھیان رہتا ہے. تو اس دھیان کو ہٹانے کی ضرورت ہے، خالق اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. اب جب بنایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہے اور پھر با مقصد بنایا ہے اور اسی کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے، تو پھر ہمارے اندر جو چھپا ہوا ہے، جو ہمارے سیکرٹس ہیں، وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اب اگلی آیت دیکھیے، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. یعنی آسمان اور زمین کو اگر با مقصد بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی سب کچھ جانتے ہیں کہ کون کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا ہے. اور پھر جب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے. تو ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم
اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپائیں یا کچھ ظاہر کریں کسی سے بھی، وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، صرف ہمارے اعمال ہی نہیں، ہمارے جو اعمال ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ تو اکثر لوگوں کو بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، بیسکلی ان کے پیچھے جو ہماری نیتیں ہیں، ہمارے ارادے ہیں، ہم تنگ آ کے کچھ کر رہے ہیں یا ہم خوشی سے کچھ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھے ہوتے ہیں لیکن اسے بوجھ سمجھ کر، تنگ آ کر، اف اب نماز پڑھنی پڑے گی، کیا مصیبت ہے، اب سو کے اٹھنا پڑے گا، نیند خراب ہوگی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو وہ جو دل کے اندر چھپا ہوا ہے، دل کے حالات ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم چلا رہے ہیں اپنے اندر، وہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہماری سنسیریٹی، ہمارا اخلاص، ہمارا ایمان بھی اندر ہے، نفاق منافقت بھی اندر ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید، مطلب سینوں کے اندر کچھ ایسے راز بھی چھپے ہوئے ہیں جو کہ ہم خود بھی نہیں جانتے، جو ہمارے غیر شعوری طور پر ہمارے اندر ہیں، فیوچر کی چیزیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یا فیوچر میں ہم کسی کے ساتھ ایسے بیہیو کریں گے، یا ہماری اولاد میں کیا ہوگا کیسا ہوگا، وہ سارا کچھ جو چھپا ہوا ہے وہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعنی ہم شعوری طور پہ ایک تو کچھ چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں نا، کچھ عمل کر رہے ہیں تو اس کی نیت کچھ اور ہے دل میں، یا ویسے کچھ کر کے ہم چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور ہم پتہ تو ہے ہمیں کہ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن ہم اس وقت بھول رہے ہوتے ہیں یا بھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو شعوری طور پہ ہم چھپا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں غیر شعوری طور پر بھی ہمارے اندر سیکریٹس ہوتے ہیں، بھید ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے علم کو ایکسپلین کر رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ اب اس علم کی بنا پر آگے دیکھیے انسان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ تھرڈ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ لوٹنا اللہ ہی کے لیے ہے، اب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا علم بھی کامل ہے۔ تو اب آگے الم یاتکم نبأ الذین کفروا، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، مطلب کہ آپ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی یہ جو قوم ہے، اس وقت جو قریش تھے یا باقی جو ارد گرد منافقین بکھرے ہوئے تھے، یہود تھے، ان سب سے پہلے جو باقی قومیں آئی تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، اور بھی بہت ساری قومیں جنہوں نے کفر کیا، کیا ان کی خبریں نہیں پہنچی؟ مطلب کہ یقیناً آپ کے پاس ان کی خبریں پہنچی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں بتا دیا۔ اور مکی دور میں زیادہ تر نبأ الرسل جو تھیں، انبیاء کرام اور رسولوں کی کہانیاں اور ان کی قوموں کے قصے، وہ سب گزر چکے تھے، تو ان کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ سب آپ سب کو پتہ چل چکا ہے نا۔ فذاقوا وبال امرہم، پھر انہوں نے چکھا اپنے کام کا وبال، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ سے کچھ کیسے چھپا سکتا ہے، اور کیسے یہ سمجھ سکتا ہے کہ کچھ میرا ظاہر بھی ہے، میں عمل کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا ہے، اور میں جو دل میں وہ تو ہے ہی اللہ سے چھپا ہوا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن انہیں وبال نے پکڑ لیا، انہیں عذاب نے پکڑ لیا، وہ اپنے کسی عمل کو بھی سیف گارڈ نہیں کر سکے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ تو اللہ نے بیسکلی کیا کانسیپٹ ابھی ہمیں یہاں پہ ملا ہے، جو با مقصد زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے، اسے ہم با مقصد طریقے سے ہی گزاریں۔ اگر با مقصد طریقے سے نہیں گزارتے تو جو پرانی قوموں کے ساتھ ہوا تھا، اسی طرح عذاب جو ہے دردناک، وہ کسی کو بھی مل سکتا ہے، وہ ہم سب میں سے بھی کسی کو بھی مل سکتا ہے، وہ جہنم میں بھی مل سکتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف لوٹیں گے اور ہمارا حساب تب ہوگا تو وہاں پہ پھر عذاب بھی مل سکتا ہے، وہ تو یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا، اچھی کا اچھی جزا ملے گی اور برے کی بری جزا ملے گی۔ اور ایمان بالآخرت پر ہمارا یقین تب بیٹھتا ہے جب ہمیں یہی جو اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا تذکرہ ہے اس کے اوپر ہمارا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں اچھی طرح علم ہوگا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ انسان چوری کرے گا، وہ ڈاکہ ڈالے گا، وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، کر کے جھوٹ بولے گا کہ نہیں میں نے تو ایسے نہیں کہا، نہیں میں نے تو ایسے نہیں کیا تھا، یہ ہو سکتا ہے پھر
تو پھر وہ کانشیس ہو جائے گا، اور جب وہ کانشیس ہو جائے گا تو پھر ایمان بالآخرت اس کے دل میں مضبوط ہوگا، اور جب ایمان بالآخرت مضبوط ہوتا ہے نا، اصل انسان کے عمل میں تبدیلی پھر تب آتی ہے، پتہ ہوتا ہے اسے کہ اسے سزا ملنی ہے اور جزا ملنی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 6، ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ بوجہ اس کے کہ وہ تھے آتے ان کے پاس ان کے رسول واضح آیات کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایمان بالرسل کی بات سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تھرڈ جو اس فرسٹ سیکشن میں جو ایمانیات کی تعریف تھی، اس میں 3 ایمان ہم ڈسکس کر رہے تھے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور اب ایمان بالرسل۔ تو ان کو کیوں سزا مل رہی تھی؟ کیونکہ آلریڈی ان کے اوپر حجت تمام ہو چکی تھی۔ مطلب ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دیتے، ان کے پاس پہلے اللہ نے رسول بھیجے، رسول واضح آیات کے ساتھ بھیجے، مطلب کلیئر اللہ کے رسولوں کے پاس کلیئر نشانیاں تھیں، آیات تھیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ فقالو، تو وہ کہتے، وہ کون؟ ان کی قومیں، وہ جو لوگ تھے وہ کہتے، ابشر یہدوننا، کیا انسان رہنمائی کرے گا ہماری؟ مطلب انہیں رسول کے انسان ہونے پہ اعتراض تھا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ ایمان بالرسل کی جو بنیاد ہے اس کو ہی ہلا دیا، ایمان ہی نہیں لا رہے رسول پر۔ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے؟ کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ یہ بھی آیات انشاءاللہ ہم قرآن مجید میں پڑھیں گے۔ مسئلہ ان کو یہ تھا کہ اب ہم ایک انسان کو رسول مانیں، اور جب ہم نے پیروی ہی کرنی ہے، رسول ہی ماننا ہے، تو پھر ہم اپنے جیسے کی تو نہیں کریں گے۔ اپنے ہی جیسا انسان ہے، پھر اس کو کیوں ہم اتنا بڑا سٹیٹس دے دیں رسول کا؟ ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں۔ کچھ اور ہونا چاہیے، جیسے ہم قرآن مجید میں ہی پڑھتے ہیں، جیسے یہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے، یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے جب حضرت عیسیٰ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ کو انسان ماننے کے بجائے ان کا سٹیٹس اتنا ہائی کر دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ تو انسان ماننے میں ہمیشہ لوگوں کو، رسول کو انسان ماننے میں ہمیشہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہی رہی ہے۔ اس طرح کے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا چاہتے ہیں، بیسکلی وہ کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں اس کی۔ اب فرض کریں رسول انسان نہ ہو، تو قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس فرشتے رسول بن کر آ جاتے تو پھر یہ کیا کرتے؟ تو پھر کہتے یہ تو ہمارے جیسے انسان ہی نہیں ہیں، ان کو کیا پتا ہماری کیا مشکلیں ہیں، کیا مصیبتیں ہیں، یہ تو پرفیکٹ ہیں، یہ عمل کر سکتے ہیں، ہم تو عمل نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ اعتراض ہوتا۔ بیسکلی ایسے لوگ رسول پر ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، وہ یا یہ بہانہ بنا لیں گے یا پھر وہ دوسرا بہانہ بنا لیں گے۔ فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کیا، وَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ گئے۔ مطلب کفر کیا، مطلب پہلے انہوں نے انکار کر دیا اور اس کے بعد منہ پھیر کر چلے گئے۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور پرواہ نہ کی اللہ نے بے نیازی دکھائی، اللہ نے ان کے ساتھ بے تعلقی دکھائی۔ مطلب اللہ کو ان کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ مطلب یہ لوگ مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی بہت تعریف والا ہے، یہ لوگ تعریف کریں نہ کریں۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی شروع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریف ہے ہی اللہ کے لیے۔ اب کوئی مانے نہ مانے، کوئی کہے نہ کہے، کوئی کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا شروع میں کہ کرو میری تعریف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل سٹیٹمنٹ دی ہے، ایک فیکٹ بتایا ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ خود بخود ہے ہی تعریف والا۔ تو یہ لوگ مانے نہ مانے، کرے نہ کریں، اللہ ان سے بے نیاز ہے، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر جو مرضی آئے کریں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ جو سارے انکار کرنے والے تھے کہ ہرگز نہیں وہ اٹھائے جائیں گے،
یعنی قیامت کا دن نہیں ہوگا، آخرت کا دن کوئی نہیں آئے گا، یہ کچھ نہیں ہے۔ قل بلا، کہہ دیجئے کیوں نہیں، بلا ہاں ضرور، واقعی، وربی قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن ثم لتنبؤن، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر یقیناً تم ضرور خبر دیے جاؤ گے، بما عملتم، اس کی جو تم عمل کرتے تھے، یعنی قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ جو رسول پر ایمان نہیں لے کر آ رہا وہ پھر قیامت پر کیا ایمان لائے گا؟ جو اپنا عمل بدلنا نہیں چاہتا وہ تو پھر یہی کہے گا نا کہ نہیں، حساب نہیں ہونا۔ جو ڈر ڈر کے چلے گا، عمل کو بہتر کرے گا، عمل اپنا بدلے گا، وہ اسی چکر میں بدلے گا نا، اس بات کو مان کر بدلے گا کہ ہاں مجھے اس کی جزا یا سزا ملنی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ اکاؤنٹیبلٹی والا، محاسبے والا کانسیپٹ ہوگا۔ تو لوگ اٹھائے بھی ضرور جائیں گے، اور پھر جو انہوں نے عمل کیے اس کے بارے میں بتائے بھی ضرور جائیں گے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ سب ہوگا کیسے؟ یہ سب اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگر ان سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ کس طرح ہوگا کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے، اور یہ بار بار کویسچن کیا جاتا تھا کافروں کی طرف سے، بار بار یہ سوال ہوتا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم مٹی بن جائیں، ہماری ہڈیاں چورا بن جائیں، وہ پاؤڈر ہو جائیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا، ضرور ضرور ہوگا، اور تم اپنے عمل کی خبر بھی دیے جاؤ گے، مطلب اس کا بدلہ بھی دیے جاؤ گے، اور پھر یہ اللہ پر، اور یہ سب ہے کیا؟ یہ اللہ پر، اللہ کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے۔ تو جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اگلی دفعہ نہیں اٹھا سکتا؟ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس شخص کے دل میں، ابھی ہم نے ایمان کا بیج بویا ہے نا، جس شخص کے دل میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسل مضبوط ہوگا، وہی آخرت پر ایمان لے کر آ سکتا ہے، اور اس کو یقین ہوگا کہ آخرت کا دن قائم ہوگا۔ اور جس کے دل میں آلریڈی اللہ کا ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہی کمزور ہے، تو اس کا پھر آخرت پر بھی کوئی ایمان نہیں ہوگا، یا بہت ہی کمزور ایمان ہوگا۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں، ہم اتنا پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اتنا کچھ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، عبرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، اب تو اتنی سورسز ہیں نالج کی، اتنا کچھ نہ بھی پڑھنا چاہ رہے ہو نا، ویسے ہی کوئی نہ کوئی آیت سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کسی چیز کا ترجمہ آ جاتا ہے، کسی نے کوئی کویسچن اٹھایا ہوا ہے، اس کی ڈسکشن سامنے آ جاتی ہے، کامنٹ سیکشن میں کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی حدیث سامنے آ جاتی ہے، لیکن پڑھنے والوں کا عمل نہیں بدلتا، تبدیلی نہیں آتی، حالانکہ آخرت پر پتہ بھی ہے کہ آخرت آنی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ بیسکلی وہ جو ہوتا ہے نا عملی یقین، ایمان، اور ایمان سے پھر اگلا لیول ہوتا ہے یقین۔ آخرت کے لیے ہمیشہ یقین کا ورڈ آیا ہے، تو ان لوگوں کو ایمان ذہن میں تو ہے کہ آخرت آنی ہے، لیکن وہ جو عملی یقین ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے عمل نہیں بدل رہا ہوتا۔ جس دن آخرت پر سب کا یقین ہو گیا نا، جیسے ہمیں پتہ چلے کہ کل ہی قیامت آنی ہے اور مجھے بدلہ ملے گا، تو آج میں ساری نمازیں پڑھوں گی کہ نہیں پڑھوں گی؟ تو بس اس طرح ہمارے عمل میں تبدیلی آنی چاہیے، یہ ایمان کا بیج دل میں بو کر۔ اب ہم یہاں پر ختم ہوتا ہے فرسٹ سیکشن 1 to 7 آیات، اس کے بعد آگے ہم پڑھیں گے 8 to 10 آیات، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس جو بیج تھا اس میں سے جڑیں کیا نکلیں گی، روٹس کیا نکلیں گی، جس کی بیسس پر اوپر جو درخت نکلے گا وہ مضبوط ترین ہوگا، اور پھر یہ جڑیں بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، بس اب تم نے کرنا کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے، جڑیں کیا نکالنی ہے؟ ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، مطلب ویسا ایمان لے کر آؤ جیسا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اوپر خلاصے میں سمرائز کر کر مکی صورتوں کی ساری سمری پیش کی ہے، اس طرح ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے کہ ایمان لانے کا تقاضا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ والنوری، نور مطلب
وہ جو نازل کیا ہم نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو وحی، جو قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن مجید کا اس صورت میں جو نام دیا گیا ہے وہ ہے ان-نور، روشنی کرنے والا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ جو ہمیں ظلمات سے، اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اب اگر ہم اندھیروں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، سارا کچھ ہمیں خراب اور غلط اور مکس اور کنفیوزڈ نظر آئے گا، اور جب ہم روشنی میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سارا کچھ مبینات کی طرح کلیئر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ صراط المستقیم، اب ہمیں رستہ نظر آنا چاہیے منزل کی طرف جو جا رہا ہے۔ تو وہ النور، نور سے ہمیں وہ کانسیپٹ ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم اندھیروں سے نکل کے اب ہم روشنی کی طرف آئے ہیں، اور یہی روشنی ہمیں جنت تک لے کر جائے گی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب اللہ پر، رسول پر، اور اللہ کے تمام رسولوں پر، اور خصوصاً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کتاب پر، قرآن مجید پر ایمان ہم ویسے ہی لا رہے ہیں جیسے ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مکمل خبر ہے تمہارے ایمان کی حقیقت کی، اصلیت کی۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں جمع ہونے کے دن کے لیے، یوم الجمعی۔ یوم الجمعی کیا ہے؟ یوم القیامت کا ایک اور نام ہے، اور یہ ہوگا یوم التغابن، یہ دوسرا نام ہے قیامت کے دن کا۔ دن ہوگا ہار جیت کا۔ تغابن کہتے ہیں بیسکلی یہ جو ورڈ ہے یہ غبن سے، غبن ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں۔ غبن ہوتا ہے کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کو نقصان پہنچا دینا، تکلیف پہنچا دینا۔ تو غبن سے جب بنے گا نا تغابن، تفاعل کے باب میں جائے گا، تو اس میں باہم کا مطلب آ جاتا ہے، مطلب کہ اگر ایک کو نقصان ہو رہا ہے تو دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے، ایک کی ہار ہو رہی ہے تو دوسرے کی جیت ہو رہی ہے۔ تو یہ جو باہم ہار جیت کا معاملہ ہے نا، اس کی بیسس پر یہ ورڈ بنا ہے تغابن، یعنی ہار جیت کا دن ہوگا۔ کسی کی ہار ہو رہی ہوگی اس دن اور کسی کی جیت ہو رہی ہوگی، اور وہ سب اس کے ایمان اور اس کے اعمال کی بیسس پر ہوگی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر اور وہ نیک عمل کرے گا۔ یعنی ایمان تو اب لے آئے، اب وہ جو جڑیں نکلی تھی ان میں اب ضروری کیا ہے؟ نیک عمل کرنا۔ جس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہار جیت والے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور جس کے اعمال نیک ہوں گے تو اس یوم التغابن میں، ہار جیت کے دن میں، اس کو کیا دیا جائے گا؟ اس کی آگے فردر ڈیٹیلز ہیں، مطلب آخرت کا جو کانسیپٹ تھا نا اس کو مزید کھول کر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا عمل بدلے۔ یہاں سے اب عمل بدلنے کی بات سٹارٹ ہو رہی ہے۔ جیسے ایمان تھا کہ ایمان اب جیسے اوپر ایکسپلین کر دیا گیا، اب اس طرح لے کر آؤ۔ تو اب آخرت پر بھی کیا؟ یقین اس طرح کرو جیسے اوپر ایکسپلین کیا گیا، اس طرح کہ تمہارا عمل نیک ہو جائے۔ تو اب جس کا عمل نیک ہو گیا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جیت کیا ہے بیسکلی؟ یکفر عنہ سیئاتہ، نمبر 1 وہ دور کر دے گا اس سے برائیاں اس کی، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو دور کر دیں گے، مطلب مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور نمبر 2 اس کی جیت کیا ہے؟ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا اسے باغات میں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ جنت کی تفصیل ہم نے سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ میں بہت خوبصورت پڑھی ہے، تو مزید ان کی کوئی ڈیٹیلز دیکھنا چاہے تو انہی صورتوں کو ریفر کرے، اور ان کی زیادہ ڈیٹیل جنت کی ہے بھی انہی صورتوں میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ اب ہار جیت والے دن جو جیت ہے، کامیابی ہے، تو وہ سب سے بڑی کامیابی کسی کی کیا ہوگی؟ جس کے گناہ مٹا دیے گئے اور جس کو پھر جنتوں میں داخل کر دیا گیا۔ اور جنتوں میں داخل ہونے کے لیے کیا ضروری تھا؟ وہی نور جو اندھیروں میں سے نکال کے ہمیں صراط المستقیم پر چلائے گا۔ اور وہ اس نور کے لیے ہمارے پاس سورس کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا وہ نور، اور رسول کے ذریعے وہ نور ہم تک پہنچا۔ والذین کفروا وکذبوا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا۔
یاد رکھیے گا کفر کے معنی میں صرف انکار کرنا نہیں آتا بلکہ چھپانا دبانا بھی آتا ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ جیسے کسی نے حق کو چھپا دیا دبا دیا اپنے اندر. بیسکلی جو ایمان ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا انسان کی فطرت کے اندر ہوتا ہے تو اس نے بجائے یہ کہ اپنے فطرت میں سے ایمان کی روشنی کو باہر لے کر آتا پھر اس کو قبول کرتا اس پہ عمل کرتا اس نے کیا کیا اس کو دباتا گیا اس نے بھی کفر کیا. یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے. اور پھر وہ لوگ بھی جنہوں نے جھٹلانا مطلب اسے جھوٹ کہہ دیا اس کو کنفرم ہی نہیں کیا کہہ دیا کہ یہ غلط ہے. کس چیز کو؟ بیایاتنا ہماری آیات کو یعنی جس ان نور کی شروع میں بات ہوئی تھی. اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے. اب یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یوم التغابن کے دن جو ہار ہے جو ہارنا ہے لوز جو کریں گے تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے وہ کیسے لوز کریں گے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے. خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وبئس المصیر اور کتنی بری ہے یہ لوٹنے کی جگہ. مطلب لوٹنا تو ہر ایک نے ہی ہے تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرف لوٹنا چاہتے ہیں. ہم جنت کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں یا ہم جہنم کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. یہاں پر سیکنڈ سیکشن مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 8 to 10 اور اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایمان اور یقین آخرت پر اس طرح ہونا چاہیے جیسے کہ ان 3 آیات میں ایکسپلین کیا گیا ہے. مطلب وہ جو بیج بویا تھا اس میں سے جڑیں اب ان چیزوں کی نکلیں گی. اچھی طرح ان چیزوں کا علم ہمارے دل میں راسخ ہو جائے گا ایبزارب ہو جائے گا. اب اس بیج میں سے جو درخت نکلے گا اس کو کوئی ہلا نہیں سکے گا. ان جڑوں کے اوپر جو عمل کا پودا نکلے گا وہ اب اتنا کمزور نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی بھی ہلا دے اور ایمان کے لیول کو کم کر کر کے 0 پر لے آئے. یہ نہیں ہو سکے گا. تو یہاں تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس حساب سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے. اب آگے دیکھیے تھرڈ سیکشن میں ما اصاب من مصیبت. اب یہاں سے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب جو درخت نکلنا ہے اس کے اوپر کیا لگیں گے؟ پھل پھول مطلب ایک نتیجہ نکلے گا ثمرات نکلیں گے. تو وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنا جس کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا. اور جہاں پہ مضبوط ایمان والوں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ اب یہ جو ایمان تھا سارا وہ ایکسپلین کر دیا. اب اس کی بیسس پر جب ایسا ہی ایمان ہوگا جیسے ایکسپلین کر دیا گیا تو اس کے بیسس پر یہ نتیجے نکلیں گے. نمبر 1 ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. مطلب کسی پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن اللہ تعالیٰ کی اجازت پرمیشن کے بغیر نہیں آتی. تو پھر اس کے اوپر شکوے شکایتیں کرنا چیخنا چلانا رونا دھونا یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا یہ ایسا کیوں ہوا یہ سب کرنا پھر غلط ہو گیا غلط ثابت ہو گیا کیونکہ وہ اللہ کے اذن سے آ گیا ہے. اور ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا نا کہ اللہ پر ایمان کیسا لے کر آنا ہے. جب سارا کچھ ہے ہی اللہ کا تو پھر یہ اب مصیبتیں آ گئی ہیں تو پھر کرنا کیا چاہیے تھا؟ تسلیم اسے کرنا چاہیے تھا. اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کے آگے جھک جانا ہے اللہ تعالیٰ کا عبد بننا ہے اور اطاعت شو کرنی ہے رضامندی شو کرنی ہے اللہ کی رضا میں رضامند ہونا ہے. یہ نتیجہ ہمیں نظر آئے گا اپنے ایمان کی صورت میں. اب آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی لوگ زیادہ صبر کر رہے ہوتے ہیں یا مشکلات میں بھی ہنس کر دکھا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں جو عمل صالح کرنے والے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے نا جن کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونا ان کے اندر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ وہ باطنی نتیجہ ہے اندر کا نتیجہ ہے. رضامندی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اندر ہوتی ہے نا جو پھر ہمارے بیہیویئر سے شو ہو جاتی ہے. تو وہ جو رضامندی ہے وہ پہلا نتیجہ ہوگا جو ہمارے ایمان کی مضبوطی کے بعد نکلے گا. اور یہ ہدایت کس کے دل کو ملتی ہے؟
مطلب یہ کہ کس کا دل شکووں وغیرہ سے بچ جاتا ہے اور اللہ کی رضامندی میں خوش ہو جاتا ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، مطلب کس نے کس سچویشن میں کیسا بیہیو کیا اور اس کے دل میں کتنا ایمان تھا اور اللہ نے اس کو کتنی ہدایت دینی تھی، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کب کہاں پہ کیا کرنا ہے، کب نہیں، اللہ کا علم کامل ہے۔ اب نمبر 2 نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی ہمارے دل میں پھر اللہ، ہمارے اندر اللہ کی اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، ہم اللہ کی فرما برداری میں جھک جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ جیسے ہی حکم پتہ چلا ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اب پتہ چلا ہے کہ جی پردے کا حکم ہے تو ہم کریں گے، ہم کیوں اعتراض کریں؟ پھر جب پتہ چلا جی، پتہ کیا چلا، ہمیں بچپن سے پتہ ہے کہ فجر پڑھنی ہے، تو پھر ہماری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ پھر یہ جو اطاعت ہے نا، اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی، وہ تو پھر آئے گی۔ مسئلہ تو پھر ہمارے ایمان کا ہو رہا ہے نا، ایمان کا لیول نہیں اوپر جا رہا، مضبوط نہیں ہو رہا۔ جب ایمان کی جڑیں مضبوط ہو گئیں، یوم التغابن پہ یقین آ گیا کہ وہ ہار بھی ہوگی، جیت بھی، نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ بندہ فجر پہ اٹھے گا کہ نہیں؟ کیسی ہوگی اس کی اطاعت؟ پھر تو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول آئے گی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر منہ موڑتے ہو تم، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک اوپر ہمارے رسول کے کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ یعنی اگر تم پھر بھی اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغام کو پہنچا دینا، علم دے دینا، عمل کرنا سکھا دینا۔ یہ نہیں کہ اب زبردستی تم سے عمل کرائے، کرو کرو کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ عمل کے لیے جو کوشش ہے وہ انسان کو خود کرنی ہوگی، کیونکہ فیصلہ جو اس کا ہونا ہے، حساب جو اس کا ہونا ہے، پھر کوشش تو اسے کرنی پڑے گی۔ اگر اس نے اپنے لیے جنت ارن کرنی ہے نا، تو اسے اپنے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ذمہ داری ہے کہ سب کو پیغام مبین، مطلب واضح، بالکل کلیئر کٹ اور کمپلیٹ پہنچا دیا جائے، جو جیسے اللہ نے دیا ہے ویسے سارا پیغام دے دیں۔ اور جیسے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، مطلب علم کے وارث ہیں۔ تو جو انبیاء کا جو علم ہے اس کو پھر علماء وارث ہیں۔ تو علماء جو عالم ہیں، عالم دین ہیں، اسکالرز ہیں، استاد ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ جیسے جو قرآن میں ہے وہ میسج پورا کا پورا پہنچا دیں، جو حدیث میں ہے، جو سنت میں ہے۔ رسول کی کیسے اطاعت کریں گے؟ صرف قرآن سے تو نہیں کریں گے نا، حدیث اور سنت بھی پھر اس کا پارٹ بن جائے گا۔ اگر صرف قرآن کو ہی لے کر چلنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف میری اطاعت کرو، پھر رسول کا ذکر ہی نہ آتا۔ قرآن اور حدیث اور سنت یہ سب اکٹھا چلے گا، ان سب پر عمل ہوگا۔ تو ایمان کی مضبوطی کا یہ دوسرا نتیجہ ہم اپنے اندر دیکھیں گے، اپنے اندر یہ باطنی تبدیلی، یہ چینج دیکھیں گے، یہ ہمارے رویے میں، ہمارے طرز عمل میں یہ تبدیلی آئے گی۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ مومنین توکل کریں۔ اب یہ تیسرا پھل ہے، تیسرا رزلٹ ہے جو کہ نکلنا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ صرف ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اور توکل کی اسلامی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کب کرنا ہے؟ اپنے اسباب کو مکمل کر کے، اپنے دوا پوری کر کے پھر دعا کرنی ہے، اپنے سارے اسباب کمپلیٹ کر کے، مطلب پوری طرح محنت کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ جیسے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ کیا، ساری سیرت النبی ہی اسی پر بیسڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ پر توکل کیا، لیکن کس طرح توکل کیا؟ پوری تیاری کے ساتھ، پورے اسباب کر کے۔ غزوہ بدر میں جنگ لڑی، یہ نہیں کہ صرف دعا کی اور بیٹھ گئے کہ جی جیت ہو جائے گی، کسی مسلمان نے ایسے نہیں کی۔ اینڈ تک جنگ لڑی اور اللہ پر توکل کیا اور دعائیں کی، پوری کی پوری
تیاری کی. شروع میں تیاری کر کے نہیں آئے تھے، یہ نہیں میں کہہ رہی، لیکن جب جنگ سر پہ پڑ گئی تو جو کر سکتے تھے وہ ساری پاسبل محنت کی، تیاری کی. اور ہر چیز میں غزوہ خندق ہونے لگی تھی تو کیا خندقیں نہیں کھودی تھی؟ کتنی خندقیں کھودی، کتنی ڈیپ کھودی، کتنی محنت کی. سوچے ذرا کہ اتنے سے دن میں، یعنی ہیومنلی پاسبل نہیں لگتا. اب اگر ہم دیکھیں کہ اتنی ڈیپ اور اتنی لمبی خندق صرف 10 ڈیز میں کھود لی. اتنے سے مسلمانوں نے، کتنے تھے اس وقت مسلمان؟ تھے تقریباً 1000 کے آگے پیچھے تھے غزوہ خندق میں مسلمان، 1000 یا 1200 1300 کچھ اس طرح تھے. تو انہوں نے کھود لی، اور ان میں سے بھی ویسے عورتیں مائنس کر دیں، عورتیں اور بچے مائنس کر دیں تو اور کم ہو جائیں گے. تو انہوں نے وہ کھود لی. اب کھودنے کے بعد اللہ پر توکل کیا نا. یہ تو نہیں کہ اب اتنے دشمن آ رہے ہیں تو جی وہ خود ہی کچھ نہ، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی بچا لیں گے تو بس ہم کچھ نہیں کرتے. تو پوری سیرت النبی ایسی مثالوں سے فل ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. مطلب یہ ہوا کہ فرض کریں آپ نے ایک پیپر کے لیے، ایگزام کے لیے پوری طرح محنت کر لی، ساری تیاری کر لی، پورا پڑھ لیا. اب آپ کہیں گے اب تو مجھے پاس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، میں پاس ہوئی ہی ہوئی. ایسا نہیں ہے. پاس ہونا نہ ہونا یہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گا؟ اللہ پر. کرنا نہ کرنا، پاس کرنا نہ کرنا کس نے کرنا ہے؟ کرنا اللہ نے. ہمارا کیا کام ہے؟ اسباب کرنا. یہ نہیں کہ ہم اپنے اسباب پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جائیں، ان پہ انحصار ہمارا مکمل ہو جائے کہ اب تو بس میں جیت ہی گئی، اب مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا. ایسا نہیں ہے. امید اللہ سے ہی ہوگی، فیصلہ اللہ کا ہوگا. اللہ تعالی ہمارے اسباب کو فروٹفل نتیجہ نکلنے دیتے ہیں یا نہیں، یا ہم فیل ہوں گے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر توکل مسلمان مومنین جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، وہ کس پر کرتے ہیں؟ اللہ ہی پر. اور کون اللہ؟ وہ جو ہمارا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا الہ نہیں. تو یہ تیسرا باطنی نتیجہ ہوگا جو کہ ہم دیکھیں گے، جو ہمارے اندر تبدیلی آئے گی اس ایمان کی مضبوطی کے نتیجے میں. آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب اوپر جو اس سیکشن کی جو 3 آیات تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بلا کر بات نہیں کی، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ پکار کر بات کر رہے ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکار کر بات کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوا؟ ہم بھی جب کسی کو پکار کے بات کرتے ہیں تو مطلب اس کی اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اس کی توجہ اپنی طرف لانا چاہ رہے ہیں کہ دھیان سے سنو، یہ کوئی امپورٹنٹ بات ہونے لگی ہے، زیادہ اہم بات ہونے لگی ہے. یا ہو سکتا ہے کہ یہ بات تمہیں چونکا دے، تمہیں حیران کر دے، تمہیں دھچکا لگے اس بات سے، تو اس بات کو دھیان سے سنو، زیادہ دھیان دو اس چیز پہ. اب 3 سبق سیکھ لیے، چوتھا سبق بھی سیکھو. چوتھا پھل، چوتھا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب ایمان ہو گیا نا تمہارا ویسا جیسا ہونا چاہیے تھا. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، بے شک یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے دشمن ہیں تمہارے، پس ان سے محتاط رہو. ٹھیک ہے. اور ازواج بیسیکلی ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، صرف بیوی کے لیے یوز نہیں ہوتا، شوہر کے لیے بھی. بیسیکلی اسپاؤس جو ورڈ ہوتا ہے نا، پارٹنر، جو کہ نیوٹرل ورڈ ہے، اس کے لیے یوز ہوگا. تو بیوی اور شوہر دونوں کے لیے. تو ہمارے جو اسپاؤزز ہیں اور اولاد ہیں انہی میں سے ہمارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، بس محتاط رہو ان سے. اب یہ وہ دشمن نہیں ہے، یہ دشمنی کرنے والا، وہ والی بات نہیں ہو رہی. دشمن مطلب کہ ہمارے اسپاؤزز یا ہماری اولاد ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ ہمیں مجبور کریں اللہ کی نافرمانی کرنے پر، کہ اللہ کی رضا میں رضامند تم نہ ہو، اللہ پہ تم توکل نہ کرو، تم حرام بھی کماؤ، تم حرام بھی کما کر لے کر آؤ. ہمیں اے سی تو اب میں ویسے اگزامپل دے رہی ہوں، ہمیں فلاں گاڑی چاہیے، ہمیں اتنا بڑا گھر چاہیے، ہم نے وہاں پر ویکیشن جانا ہے، یہ تو بہت کم پیسے ہیں، ہم نے وہاں پہ 7 اسٹار ہوٹل میں جانا ہے، رہنا ہے. یعنی اس طرح کے بہت سارے اگزامپل. اسپاؤزز مجبور کر رہے ہوتے ہیں، بچے مجبور کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے فلاں ہی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، چاہے اس کی فیسیں پیرنٹس افورڈ کر نہ سکیں، اس کے لیے انہیں
حرام کی طرف جانا پڑے. بیسکلی اللہ کی فرما برداری کے اندر اندر دنیاوی کام کرنا منع نہیں ہے، یہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے. منع کیا ہے؟ آؤٹ آف باؤنڈ جانا، باؤنڈریز کو کراس کرنا. اللہ نے حد رکھی ہے ہمارے لیے، ہر کام کے لیے اللہ نے ہمارے لیے حدیں مقرر کی ہیں، متعین کی ہیں. تو ان باؤنڈریز، حدوں کے اندر رہ کر ہم نے کام کرنا ہے، ان کو کراس نہیں کرنا. اللہ کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس کے بعد فیملی اور خاندان کی محبت آتی ہے. تو خاندان کو پرائیورٹی نہیں دی جائے گی، بلکہ اللہ اور رسول کے حکم کو پرائیورٹی دی جائے گی. اب جیسے پردہ کرنا ہے، کوئی اسپاؤس بولے کہ جی آپ نہیں، پردہ نہیں کرنا تم نے، ایسے نہیں تم نے باہر جانا، ویسے نہیں جانا، تم ایسے میرے دوستوں کے سامنے جاؤ، یا بہت ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں. اسپاؤزز کو چھوڑیں، آج کل تو والدین بچوں کو نہیں کرنے دیتے. کسی کی بیٹی پردہ کرنے لگ جائے اور ماں نہیں کرتی، وہ اس پہ اعتراض کریں گے. داڑھی پر بھی یہی ہوتا ہے کہ بڑے نہیں رکھ رہے، چھوٹا رکھنے لگے. اسے اللہ کی اطاعت کا شعور ہو، اس کو سنت سے محبت ہو. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی، اسے سنت سے تو محبت ہوگی، اور اس کا دل تو کرے گا کہ میں اس جیسا لگوں جس سے مجھے پیار ہے، جس سے مجھے محبت ہے. تو لیکن والدین کھڑے ہو جائیں گے، نہیں، اتنی بھی کیا ضرورت ہے اطاعت کرنے کی، اتنا بھی کیا ضرورت ہے خود کو بدلنے کی، مولوی بننے کی، اتنا کیوں اپنے اندر چینج لے کر آ رہے ہو. ہوتا ہے نا ایسا. یہ سارا کچھ، اس سب کو، اور مزید آپ بیچ میں بہت ساری اگزامپلز اپنے معاشرے میں سے ڈال لیجئے. شادی کی آپ اگزامپل لے لیجئے. شادی پر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، میں نے اسی ہوٹل میں جا کے شادی کرنی ہے، میری شادی پہ یہ ڈشز ہونی چاہیے. پیرنٹس پاگل ہو رہے ہیں کہ جی کیسے تیاریاں کریں، کیا کریں. یا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، بچے کہتے ہیں کہ جی ہم نے سادگی سے کرنے ہیں، تو والدین کہتے ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت کیا رہے گی، لوگ کیا کہیں گے، یہ اپنے بچے کی شادی نہیں کر سکے. اتنا دکھاوا، اتنی ریاکاری ظاہر ہوتی ہے شادیوں پہ. پھر 40واں ہو رہا ہے اور باقی رسمیں ہو رہی ہیں، بیسکلی جو بدعتیں ان کی بات کر رہی ہوں، بدعتیں ہو رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے. یہ اب ہم حد سے نکل گئے. اور کس وجہ سے نکلے؟ اپنے اسپاؤزز کے مجبور کرنے پہ، اپنے اولاد کے مجبور کرنے پہ، اپنے کسی نہ کسی قریبی خاندان والے کے مجبور کرنے سے نکلے. تو ان ساری چیزوں سے محتاط رہو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے ایسے نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. تو تم نے ان کی محبت میں اندھا نہیں ہو جانا، ان کی فرمائشیں، خواہشیں پوری کرنے میں اندھا نہیں ہو جانا. اپنے ایمان کو دل میں تازہ رکھنا، اللہ اور رسول کی اطاعت کو یاد رکھنا، اور ان معاملات میں محتاط رہنا کہ کہیں تم ان حدود کو کراس ہی نہ کر جاؤ. وَإِنْ، اور اگر، تعفو وتصفحو وتغفرو، اگر تم معاف کرو. یہاں پر دھیان دیجئے، صرف معاف کرنے کے لیے 3 ورڈز یوز ہو رہے ہیں، 3 الفاظ اکٹھے اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے لیے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم ان کو اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو کہنا چاہیے. بیسکلی اپنے گھر والوں کو معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو. تلقین ہے، بار بار کہا جا رہا ہے. مطلب اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں، وہ تمہیں غلط رستے پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں نہیں سمجھ آ رہی، وہ ریاکاری کی طرف جا رہے ہیں، وہ غلط کام کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، انہیں سمجھاؤ، انہیں معاف کرو. مطلب کہ گھر کو جنگ کا میدان نہ بنا لو، لڑائی جھگڑے نہ شروع کر دو ان باتوں کی بیسس پہ. تمہارا اخلاق نظر آنا چاہیے تمہارے معاملات میں. تم کیسے ہینڈل کرتے ہو؟ تم تو ایمان والے ہو نا. تو تم اپنے ان معاملات کو، اپنے گھر والوں کو کس طرح ہینڈل کرتے ہو، کیا کرتے ہو، کس طرح آگے سے ریئیکٹ کرتے ہو، کیسے بیہیو کرتے ہو، اس میں تمہارا ایمان جھلکنا چاہیے. یہ ایمان کے ذریعے سے تمہارے اندر یہ ظاہری تبدیلی آنی چاہیے کہ تم معاف کر دو. کس طرح معاف کرو؟ تعفو، تعفو، افو کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دو، مطلب چھوڑ دو، مطلب کوئی بات نہیں، اس کو بس ڈھیل دے دو، چھوڑ دو اس کو. وتصفحو، تصفحو صفا سے ہے. صفا مطلب یہ جو صفحہ ہوتا ہے، ہمارا پیج ہوتا ہے، کہ جیسے ہوتا ہے پیج کو پلٹ دینا، تو پیج کو پلٹ دو. مطلب جب ہم پیج پلٹ دیتے ہیں، صفحہ پلٹ دیتے ہیں، تو پیچھے تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو تصفحو مطلب نظر انداز کر دو، دیکھی اندیکھی کر دو غلطی کو، اس کو اگنور کرو. وتغفرو، اور تم
معاف کر دو، ڈھانپ دو، بخش دو۔ غفرہ بیسیکلی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، جیسے مغفر جو ہے وہ ہیلمٹ کو، یہ جو ہوتی تھی نا ڈھال ہوتی تھی پرانے زمانے میں، اور ابھی بھی شاید ہوتی ہوں گی، شیلڈز جو پروٹیکشن کے لیے پہنی جاتی تھی تلواروں سے جنگوں میں پروٹیکشن کے لیے اس میں جس سے سر کور کیا جاتا تھا نا اسے مغفر کہتے تھے۔ تو ابھی جو ہیلمٹ ہوتا ہے جو بائکس وغیرہ چلاتے وقت وہ بھی سر کو کور کرتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے، وہ بھی مغفر ہے۔ تو کیا ہوتا ہے غفرہ کیا ہے؟ ڈھانپ دو بالکل اس کو، یعنی کور کر دو کہ نظر ہی نہ آئے اس کی غلطیاں، معاف کر دو، بخش دو۔ مطلب اب یہ نہیں کہ بار بار تم ان کی غلطیوں کا ذکر کر رہے ہو، تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا، پھر بار بار انہیں ڈانٹ رہے ہو، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، پھر بار بار غصہ کر رہے ہو۔ اسپیشلی تب جب تم گھر کے کیا کہتے ہیں قوام بھی ہو، تم راعی ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پورے گھر کی نگہبانی کے لیے بنایا ہے، تم گھر میں والد ہو، باپ ہو، تو تمہاری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ سب تمہارے پھر ڈپینڈنٹس ہیں، تمہارے نیچے ہیں، تمہاری سنیں گے، تمہاری مانیں گے، تم ان کا پھر اس طرح سے خیال رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انہیں فار گرانٹیڈ لینے لگ جاؤ اور تم اب ان پہ سختی کرنے لگ جاؤ، تمہاری سختی اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ اپنی غلطی کا احساس کرنے کے بجائے وہ ڈھیٹ بن جائیں، وہ اس پر اکڑ جائیں اور وہ جم جائیں اپنی غلطی پر، اور وہ پھر پیچھے ہی نہ ہٹیں۔ وہی بات ہے کہ جی کیا بن جائے؟ میدان جنگ بن جائے۔ تو گھر کا جو پیس ہے نا، امن ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فوکس کیا۔ بہت ساری صورتوں میں ہم پڑھیں گے کہ گھر میں ایمان کہہ رہی ہوں، امن رکھنا جو ہے وہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے، مسلمانوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے پھر ایک دوسرے کے رولز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو ایکسیپٹ کر کے چلنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو بیسیکلی اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ بہت ساروں سے، ہمارے ارد گرد ہمارے فیملی ممبر سے، گھر والوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ غلطیاں کون سی؟ جو ہمیں اللہ کی باؤنڈری، اللہ تعالیٰ کی طے شدہ حدود سے نکلنے پر مجبور کر دیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ انہیں سمجھانا ہے۔ یہ نہیں کہ سمجھانے سے ہی رک جائیں، بالکل ہی چھوڑ دیں ان کے حال پر۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دو، معاف کرو، نظر انداز کرو، لیکن سمجھانا ہے انہیں، مطلب پیار سے سمجھاؤ۔ یہ نہیں کہ غصہ کرتے رہو، چیختے چلاتے رہو، شاؤٹنگ ہی ہر وقت چل رہی ہے، یہ سب نہیں۔ پیار سے سمجھاؤ، آرام سے بیٹھ کر ان کے ایمان کو ٹارگٹ کرو، ان کے دل میں بیج بونا سٹارٹ کرو۔ یہ ان سے ایکسپیکٹ نہ کرو کہ ابھی ایمان کا بیج آپ نے بویا نہیں اور جی عمل جی بہترین ہو جانا چاہیے، باطنی عمل جو ہے، باطنی بھی میں ظاہری عمل جی، سامنے جو عمل ہے نا وہ نظر آنا چاہیے کہ پرفیکٹ ہوں یہ سارے۔ تو وہ پرفیکٹ کیسے ہوں گے؟ جب آپ نے خود ان کے اندر ایمان کا بیج ہی نہیں بویا، آپ نے خود انہیں ہمیشہ دنیاوی علم کے پیچھے لگائے رکھا، قرآن اور حدیث کا علم ہی نہیں دیا، وہ علم جس کے ذریعے سے یہ نالج دل کو ملنی تھی، اندر آنی تھی، اندر راسخ ہونی تھی، راسخ مطلب ایبزارب ہونی تھی، وہ پھر باہر نظر آتی نا۔ اب وہ دیا نہیں تو اب ایکسپیکٹ کریں کہ سارا کچھ ٹھیک ہو، تو ایسے ہی سارا کچھ پھر ٹھیک ہوگا نہیں۔ تو اب پھر آئیڈینٹیفائی کریں پرابلم ہے کہاں، روٹ کاز کیا ہے، اس کو ٹارگٹ کریں، اس پر کام کرنا شروع کریں، اور ساتھ ساتھ معاف کریں، درگزر کریں، بخش دیں، ڈھانپ دیں، نظر انداز کریں، ڈھیل دیں، دیکھی اندیکھی کریں، ان کی غلطیوں کو اس طرح کریں۔ یہ نہیں انہیں گلٹی نہ ہر وقت بناتے رہیں، تم نے یہ کیا تھا، اس وقت تم نے یہ کیا تھا، اس وقت تم نے یہ کیا تھا۔ کیوں ایسا نہیں کرنا؟ کیونکہ اس طرح کسی انسان میں تبدیلیاں نہیں آتی، خصوصاً آپ کی جوان اولاد ہے یا ہو رہی ہے جوان، تب آپ ان کے ساتھ ایسے کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اور فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مطلب کہ اللہ بھی تو بخشنے والا ہے نا اور رحم کرنے والا ہے، تو تمہاری امید ہے نا اللہ سے، تم سے بھی تو گناہ ہوتے ہیں، تمہاری بھی تو امید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشیں گے، تمہیں معاف کریں گے، تو تم بھی پھر اللہ سے مغفرت کی امید رکھو، اور رکھتے ہوئے ان کو معاف کرو۔ تم انہیں معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ اس پر رحم نہیں کرتا،
اور سورۃ النور کے بھی سٹارٹ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کیا تاکید کی تھی کہ تم مصباح کو معاف کر دو، مستاح کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ کیوں؟ اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے نا، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو یہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگیوں میں، اور جس پر آج کل اتنا زیادہ عمل نہیں ہو رہا، اس کو ہائی لائٹ کیجئے۔ اور اب سمجھ آئے کہ اس آیت کا سٹارٹ یا ایھا الذین آمنوا سے کیوں ہو رہا تھا، کیونکہ اس میں ایک خاص میسج تھا جو دیا جا رہا ہے۔ اب آگے یہی میسج کنٹینیو ہو رہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ آزمائش یہاں پر کیا مطلب ہے کہ ٹیسٹ ہے، یعنی تمہاری اولاد ہے، تمہارا مال ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، یہ ہم نے سورۃ المنافقون میں بھی پڑھا، سورۃ الجمعہ میں بھی پڑھا، سورۃ الحدید میں بھی پڑھا، یہ جو لاسٹ 10 سورہز پڑھ رہے ہیں ان سب میں تقریباً یہ ٹاپک آیا ہے۔ کیونکہ یہ جو آزمائش ہے نا، یہ ٹیسٹ ہے، یہ ڈائریکٹلی ایمان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان ساری 10 صورتوں میں کیا ہے، ایمان کی ہی بات ہو رہی ہے، ایمان کو ہی زیادہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایمان کو تازہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو مال اولاد ہماری کیا ہے، ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، اسی کے ذریعے ہمارا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ بیسکلی ٹیسٹ کس چیز کے ذریعے ہوتا ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے اسی کے ذریعے ہی ہمیں آزمایا جائے گا نا۔ جیسے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس نے اب ایگزامز تو دینے ہی دینے ہیں، اب اس کو پسند ہے ڈاکٹر بننا، اسی لیے اس کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے نا۔ اگر اس نے بننا ہی نہیں ہوتا تو اس کا ٹیسٹ کیوں لیا جاتا پھر؟ تو یہی معاملہ پھر یہاں پہ ہے۔ تو مال اور اولاد سے تمہیں اتنی محبت ہے تو اب انہی کے ساتھ پھر تمہارا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ اسی کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ مطلب تم یہ نہ سمجھو کہ جو تمہارا مال اور اولاد ہے نا، یہ تمہیں اجر دیں گے، یہ تمہیں بدلے میں کچھ دیں گے، بدلے میں مال بدلے میں مزید مال جنریٹ کرے گا۔ تم انویسٹمنٹس کرتے جاؤ گے، سیونگز کرتے رہو گے، مال پہ مال بڑھ رہا ہے۔ تمہاری اولاد ہے، وہ تمہیں سنبھالے گی، وہ تمہیں بینیفٹ دے گی، وہ تمہیں پیسہ دے گی۔ ایسا مت سمجھو، مطلب یہ ہے کہ ان پہ ریلائے مت کرو، ان سے بینیفٹ تو لینا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، ہر چیز کی حد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہی پہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ مت ہو جاؤ۔ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اصل اجر دینے والا اللہ ہے۔ تو اپنے جو توکل ہے، اپنا بھروسہ ہے، اپنی ڈیپینڈنسی ہے، وہ صرف اللہ پر رکھو۔ یہ لیسن اب ان دونوں آیتوں میں یہ لیسن کمپلیٹ ہو رہا ہے کہ ایمان کی جو مضبوطی ہے وہ پھر ہمیں اب یہ کیا چینج ہمارے اندر آیا، کیا ہمارے اندر تبدیلی لے کر آئے ہے کہ ہم معاف کرنے والے بنیں گے، ہم کسی بھی رشتہ دار کی وجہ سے برائیوں میں انوالو نہیں ہوں گے، اللہ کی اطاعت کی باؤنڈریز میں سے نکلیں گے نہیں، اور مال اور اولاد کی آزمائش میں، ٹیسٹ میں فیل نہیں ہوں گے، اور اجر کے لیے امید کس سے رکھیں گے؟ مال اور اولاد پہ اپنی امید نہیں باندھ کے رکھیں گے، اللہ پر امید رکھیں گے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے دنیا میں گناہوں سے بچنا، ٹھیک ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کے ڈر سے گناہوں سے بچنا، اپنے دامن کو بچ کر لے کر جانا۔ اگر سمجھیں کہ یہ ایک رستہ ہے، اس پہ کانٹے ہی کانٹے گناہ بکھرے پڑے، تو آپ اس میں سے کیسے گزریں گے؟ اپنے آپ کو بچا کے، اپنے کپڑے سمیٹ کر گزریں گے کہ ایک کانٹا بھی میرے کپڑوں کے ساتھ لگ نہ جائے اور میں سیدھا منزل تک پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنے کانٹے ہیں تو میں رستہ ہی بدل لوں، رستہ بدلوں تو پھر منزل تو گئی، منزل تک تو پھر نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے تقوی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، مطلب ہر طرح کے گناہ سے بچو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے، اور تمام فرائض پورے کرو، اور کتنا کرو؟ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، ٹھیک ہے، جتنا تم کوشش کر سکتے ہو۔ ہر ایک کی صلاحیت، کیپیبلٹیز اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ رکھی ہیں، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 5 نمازیں نہیں پڑھ پا رہا جی وہ 4 پڑھ لے۔ ایک بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے نا سب سے، وہ سیم رہے گی،
اس کو نہیں کوئی بدل سکتا. وہ بیسک ریکوائرمنٹ سب نے پوری کرنی ہے، اس کے اوپر مزید کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے اوپر کون کتنا کر سکتا ہے، تہجد کتنی کون پڑھ سکتا ہے، اشراق کون کتنی پڑھ رہا ہے، کتنی کر سکتا ہے، یہ اب اس کی استطاعت ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ بیسک ریکوائرمنٹ تو سب نے پوری کرنی ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. تو بیسکلی ایمان کے نتائج جو ہم دیکھ رہے تھے، ریزلٹس جو نکل رہے تھے، ان میں سے اب یہ بھی ہے کہ ایک تقوی آ جائے گا ہمارے اندر، تقوی نظر آئے گا. انسان اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرے گا. کب؟ جب ایمان اس کے دل میں مضبوط ہوگا. اب آگے مزید کیا کرے گا؟ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور سنو اور اطاعت کرو. تو اس کے اندر یہ چیز بھی آ جائے گی کہ وہ سنتے ہی اطاعت کرے گا. یہ مطلب ہے یہاں پر. اوپر کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم تھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، فردر اس کو اوپن کیا جا رہا ہے، ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اطاعت کرنی کیسے ہے. سنتے ہی اطاعت کرنی ہے. مطلب حکم پتہ چلا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، فوراً کر دیا، فوراً چھوڑ دیا. پتہ چلا کہ پورے ہمارے بال کورڈ ہونے چاہیے، سارا سر، ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے، فوراً کر لیا، 1 سیکنڈ لگا. یہ نہیں الا بلا فلاں کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اچھا میں سوچتی ہوں، اچھا میں دیکھتی ہوں، کل تک دیکھتی ہوں. یہ لوگ اس طرح جن کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے نا، بڑھ جاتا ہے ایک دفعہ، وہ پھر کچھ نہیں سوچتے. وہ پھر جیسے جیسے باتیں پتہ چلتی ہیں نا، میں نے یہ کرنا ہے، وہ پھر عمل کرتے ہیں. یہ بیسکلی ایزی جو اگزامپلز ہیں نا، نماز کی، پردے کی، داڑھی کی، روزے کی، یہ بیسکلی میں اس لیے دیتی ہوں کیونکہ یہ ایزیلی سمجھ آ سکتی ہیں. ادروائز اگزامپلز تو اور بھی بہت ساری ہیں اور بہت ساری انکلوڈ کی جا سکتی ہیں. لیکن سنس ہمارا لیسن شارٹ ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے 1 to 1.5 آور میں ہر صورت کور ہو جائے، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایزی سے ایزی اگزامپل دے کر بات سمجھا کر آگے بڑھا جائے، تاکہ پوری صورت کو ایک کنیکٹیویٹی کے ساتھ، ربط کے ساتھ ایکسپلین کر دیا جائے، تاکہ سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ صورت کے شروع سے لے کر اینڈ تک ڈسکس کیا ہوا تھا، بات کیا تھی. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو، بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لیے. انفقو، انفاق ہوتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں. اور اللہ کے رستے میں خرچ کس طرح کیا جاتا ہے؟ بالمال اور جان کے ذریعے بھی اور مال کے ذریعے بھی. یعنی بالمال اور بن نفس، اپنے نفس کے ذریعے مطلب اپنی جانیں دے کر، اور اپنے مال کے ذریعے، اور پھر اس میں اپنا وقت دینا، اپنے سکلز دینا، اپنی اولاد کو دین کے رستے میں لگانا. یہ سب کچھ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے میں آ جائے گا. خرچ کیا جاتا ہے جو بھی اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے. سورۃ البقرہ میں ہی ہم نے پڑھا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو انہیں اللہ نے رزق دیا، وہ جو ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ رزق میں سے آ جائے گا، اور یہ سب کچھ خرچ کرنا ہے. تو ایمان کی مضبوطی کا مزید کیا نتیجہ نکلا کہ انفاق فی سبیل اللہ بڑھ جائے گا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا. بخیلی، شح مطلب مال کو بچا کے رکھنا، جو اللہ نے رزق دیا اس سارے کو بچا کے رکھنا، محفوظ کر کے رکھنا کہ یہ صرف میرے کام آئے، یہ کسی کے کام نہ آئے، لالچ میں پڑ جانا. تو اس چیز سے، اس بخیلی سے جو انسان اپنے آپ کو بچا لے گا اور بچا کر اللہ کے راستے میں اپنے ہر طرح کا رزق خرچ کرے گا، تو یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں، مطلب کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. کون سی کامیابی؟ جنت حاصل کرنے والی کامیابی. وہ کامیابی، وہ جیت جس کا ذکر اسی صورت میں ابھی ہم نے پڑھا تھا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو گے اللہ کو اچھا قرض، قرضا حسنا. تو اب یہ کون سا بینیفٹ ہم دیکھیں گے ایمان کی مضبوطی کا؟ اب دیکھیے کتنے زیادہ نتیجے نکل رہے ہیں. ایک ایمان کا بیج بویا تھا نا، اس میں سے جڑیں نکلی تھی نا مضبوط، یقین کی جڑیں نکلی تھی، ایمان میں سے یقین کی جڑیں نکلی، اس کے اوپر عمل کے پودے کھڑے ہوئے، اور وہ جو پودے کتنے زیادہ اس میں سے پھل اور پھول نکلتے ہیں. اب ہم کوئی بھی درخت، آم کا درخت اگاتے ہیں، لگاتے ہیں، اس میں سے کتنے زیادہ پھل نکلتے ہیں نا. تو بس وہی امیجن کیجئے، وہی اپنے ذہن میں رکھیے. تو ایمان کی مضبوطی والا شخص کیا کرے گا؟ بخیلی سے بھی بچ گیا، اور پھر وہ
اللہ کے راستے میں قرض حسنہ بھی دے گا. اور یہ سب صرف یہی نہیں ہے کہ وہ یہ سب کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ان سب کی تلقین بھی کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ اب تمہارا ایمان اس لیول پر چلا گیا ہے تو پھر تم یہ سب کرو. مطلب یہ کہ یہ سب نتیجے نکلنے چاہیے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اس سٹائل میں یہاں پر بات ہو رہی ہے. اس چیز کو خود ہی سمجھیں. ان تقرض اللہ قرض حسنا، اگر تم قرض دو گے اللہ کو قرض اچھا، قرض حسنا. قرض حسنا کا کانسیپٹ ہم نے سورۃ الحدید میں پڑھا تھا. قرض حسنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرنا، دین کی سربلندی کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی نالج کو پھیلانے کے لیے، علم کو، اللہ تعالیٰ کے علم کو پھیلانے کے لیے، قرآن اور حدیث کی اشاعت کے لیے، مدرسوں میں اسٹوڈنٹس کو پڑھانے میں، حفظ کروانے میں، ان سب میں بیسیکلی جس سے بھی دین کی سربلندی ہوگی، دین کو قائم کیا جائے گا، اقامت دین ہوگی. اور اس میں جہاد بھی آ جائے گا. جہاد کے ذریعے بھی دین کی سربلندی ہی کی جاتی ہے. تو وہ سب جو ہم دیں گے، وہ اس میں جو ہم خرچ کریں گے، وہ کیا کاؤنٹ ہوگا؟ وہ قرض حسنہ کی کیٹیگری میں کاؤنٹ ہوگا. اور وہ کس کو ہم قرض دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. اور قرض کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو کہ واپس کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے واپس کریں گے؟ یضاعف لکم، وہ کئی گنا کر کے دے گا اسے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا دیں گے. کتنا زیادہ ملٹیپل ٹائمز اس کو کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں واپس کریں گے. کتنی اچھی ڈیل ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں آفر کر رہے ہیں کہ تم مجھے قرض دو، مجھے انویسٹمنٹ دو، میں تمہیں اسے کتنا زیادہ بڑھا کے، دگنا تگنا کی تو بات ہی نہیں ہے، ہنڈریڈز آف ٹائمز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز بے شمار کاؤنٹ ہوگی نا، تو جتنا چاہے اللہ تعالیٰ بڑھا دیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہیں. ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے. کتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. واللہ شکور حلیم، اور اللہ بہت زیادہ قدردان ہے. مطلب جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کریں گے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس کے بدلے میں تمہیں دیں گے، کئی گناہ زیادہ کر کے تمہارے گناہ بھی معاف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو قدر کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہیں، یعنی بردبار بھی ہیں. مطلب اگر ابھی تم نہیں دے پا رہے، کسی بھی وجہ سے قرض حسنہ نہیں دے رہے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کر پا رہے، تو پھر اللہ حلیم بھی ہے. اللہ تمہیں ڈھیل دے گا، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کریں گے. تو تم نا امید مت ہو، لیکن کوشش کرتے رہو، اس ایمان کی مضبوطی کی کوشش کرتے رہو، اور اس لیول پر پہنچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی قدر کریں. عالم الغیب والشہادۃ، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا. مطلب ہمارے اعمال کیا ہیں، کیسے ہیں. ہمارے دل کے اندر، جو ایمان سے بات شروع ہوئی تھی نا، تو ہمارے دل کے اندر ایمان کیا ہے، کیسا ہے، کتنا مضبوط ہے، ہوا ہے کہ نہیں، یا بھی ویک ہے، یا بھی وہ زیرو لیول پہ جا رہا ہے. یا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی تھے، تو کچھ مومن ہوئے، کچھ کافر ہو گئے. اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا نا، تو وہ کہیں کفر پہ ہی تو نہیں چلے گئے. تو یہ سب غیب اور حاضر جو نظر آ رہا ہے، یا کسی کی دل میں ہی کفر تو نہیں چل رہا کہ باہر سے مسلمان ہیں، اندر سے عجیب عجیب چیزیں چل رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کچھ. یا پھر وہ جو ایمان ہے وہ عمل میں بدلا ہے کہ نہیں، اس کے نتیجے نظر آئے ہیں کہ نہیں. ایمان سب سے پہلے یقین میں بدلا ہے کہ نہیں، یقین کے بعد عمل کی صورت میں نظر آیا ہے کہ نہیں. اور پھر اس سب کے پیچھے ہماری نیتیں، ارادے کیا ہیں، کہیں منافقت تو نہیں ہے اندر. تو اس سب غیب اور حاضر کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ العزیز الحکیم. مسبحات میں سے کوئی صورت ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام نہیں آئے. یہ دونوں نام ہر مسبحات میں شامل ہیں، اور ہر ایک صورت میں ہم نے انہیں تفصیل سے پڑھا بھی ہے، اور اب ہم پھر سے انہیں پڑھیں گے. اللہ کون ہے؟ العزیز ہے، الحکیم ہے. العزیز مطلب وہ جس کا اختیار مطلق ہے، کامل ہے، جس کے پاس مکمل اختیار ہے. یعنی کچھ بھی کرے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جو بھی کرے، مکمل اختیار ہے. لیکن وہ اپنے اختیار کو
ساتھ ساتھ وہ الحکیم بھی ہے، یعنی اپنے مکمل اختیار کو اپنی مکمل حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ جہاں جس کو جو کرنے کی ضرورت ہے، جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس کو جیسا بنانا تھا، جس کو جو صلاحیت دینی تھی، جس کو جیسے استعمال کرنا تھا، جس کو جس طریقے سے اللہ نے بامقصد بنایا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈیسیژن میکنگ اللہ کی ہے، اور اتھارٹیٹیو پاور اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو جب مکمل اختیار ہی اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر چلے گی کس کی؟ اللہ کی ہی چلے گی۔ حکم اللہ کا ہی مانا جائے گا، مکمل ایمان اللہ پر ہی لایا جائے گا، ویسے جیسے اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آخرت پر یقین کرنا ہی ہوگا، رسول پر ایمان لانا ہی ہوگا، اور یہ جو ایمان لانے کی بیسس پر جو ہم نے عمل کرنے ہیں وہ ہم نے کرنے ہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پاس سارا اختیار ہے، وہ چاہے تو قدر کرے، معاف کر دے سب کو، اور چاہے تو وہ پکڑ لے۔ یوم التغابن کے دن ہار جیت کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر ہمارا 3rd سیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس صورت کے جو لیسنز ہیں وہ اس صورت کے اندر ہی سارے اچھی طرح سے میں نے ڈسکرائب کر دیے ہیں، اسپیشلی لاسٹ سیکشن میں زیادہ آئے تھے، سارے عملی تقاضے ہی تھے وہ، اور اسی میں ہم نے پڑھ لیے ہیں، اس لیے اینڈ پر ہم انہیں ریوائز نہیں کریں گے۔ تو آپ بیچ میں سے ہی سارے کمپلیٹ لکھ لیجئے گا، اور میں دوبارہ اس چیز پر، اس بات پر ایمفیسائز کروں گی کہ یہ صورت ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو کیسے مضبوط کریں، دل میں کیسے مضبوط کریں، باطن میں، ظاہر پہ کیسے مضبوط کریں، کیا تبدیلیاں آنی چاہیے ہمارے اندر اور کیا آئیں گی، وہ سب اس صورت کو اسی نظریے کے ساتھ پڑھیے گا، اور اس صورت کی بیسس پر اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں یہ صورت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے جو ایمانی تقاضے ہیں اور اس کے جو عملی تقاضے ہیں اس سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔